لیکن موت میدان کے اندر آپ کو چھو بھی نہیں سکی. اور آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے، بابا جی کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ شالا بزدلوں کو کبھی نیند نہ آوے. بزدلوں کو پھر کبھی نیند نہیں آیا کرتی. وہ جتنے نرم و ملائم بستروں کے اندر اور محلوں کے اندر اور ڈبل بیڈ اور سپرنگ میٹرس کے اوپر بھی موجود ہوں، پھر بزدلوں کو نیند نہیں آیا کرتی. حاضرین محترم، جب سے ہم نے دل کے اندر دنیا کو غالب کر لیا ہے، ہر بندے کے دل میں دنیا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام بھی اس کا قائل ہے. اپنی ضروریات زندگی کے معاملات کو اکٹھا کرنا اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانا یہ صدقہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ کے وقت وصال قریب آیا تو کہا حضور میرے پاس مال ہے تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے سارا ہی صدقہ کر دوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سارا صدقہ کر دے گا، اسلام کو اس وقت مال کی ضرورت ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کو درہم و دینار کی اور اوزار کی اور ان چیزوں کی ضرورت تھی. اس وقت میرے آقا نے تعلیم امت ارشاد فرمائی. آقا نے فرمایا تو سارا کچھ مال خرچ کر دے گا، اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اسلام تگڑا ہو جائے گا، مسلمان جو ہیں وہ دلیر ہو جائیں گے، ان کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے بہت ساری چیزیں تو میسر آ جائیں گی. لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ تم جیتے جی تو سارا صدقہ کر دو اور تمہارے بیوی بچے بعد میں جو ہے لوگوں سے مانگتے پھرے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. سو اسلام بینک بیلنس بنانا اور ان ساری چیزوں کا وہ مخالف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے اسلام کو. جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں اسلام ان کا قائل ہے، لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا، اسی کے پیچھے پڑے رہنا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. تو یہ وہن کی بیماری لاحق ہو چکی ہے جب سے اس امت کو. ہم پھر ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں. 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. کل تک ہمیں تو یہ ندامت تھی اور یہ شرمندگی تھی کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور ہم نے پھر کچھ نہیں کیا نا، کچھ نہیں کیا ہم نے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں، مظلوم بے گناہ نہتے مسلمانوں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اور ہماری پیپسی کولا اور لیز کے دیے ہوئے پیسوں سے پھر آج جو 26 ڈرون اب تک پاکستان کے اوپر فائر ہو چکے ہیں وہ اسرائیل کے ہی بنائے ہوئے ہیں. یہ ہیروپ ماڈل جو ہے میزائل ڈرون کا، یہ اسرائیل کا ساختہ ہے، اسرائیل کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہمارے اپنے چسکے جو زبان کے تھے، جو ہم نیویا کریم اور پاؤڈر اور یہ جو لگاتے تھے نا اپنے آپ کو سونا کرنے کے لیے اور میک اپ کرنے کے لیے اور اپنے زبان اور پیٹ کے چسکوں کے لیے جو کرتے تھے، انہی پیسوں سے خریدے ہوئے اب تو یہ راولپنڈی تک بات پہنچ چکی ہے. اور میں کل ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کسی اسلامی ملک نے ابھی تک کھل کے پاکستان کی حمایت میں بیان تک نہیں دیا. میں نے کہا کیوں دیں گے، کیوں دیں گے پاکستان کی حمایت میں؟ کیا وہ جو وہاں پہ مر رہے تھے، وہ وہاں پہ جو شہید ہو رہے تھے، جب ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی تھی تو کس اسلامی ملک نے فلسطین کا ساتھ دیا تھا؟ جب برما اور کشمیر کے اندر بچیوں کے جسموں کے گوشت کو نوچ کر کباب بنائے جا رہے تھے تو اس وقت پاکستان نے کہاں ساتھ دیا تھا؟ یہی کہا تھا 5 فروری کو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارے ایک دوست علامہ صاحب انہوں نے کہا تھا 70 سال سے کھڑے ہو اب بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہوگے 70 سال سے کھڑے ہو اب بیٹھ جاؤ. بس یہی تو ہم نے کیا تھا. آج جب پاکستان پہ مشکل آئی ہے تو سوائے 1-2 ملکوں نے کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ اپنا کمایا ہوا ہمارا جو ہے نا وہ کمائی ہے، ہماری اپنی کمائی ہے. یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ کوئی ایویں نہیں کہا گیا تھا. اللہ اکبر. حاضرین محترم، لیکن ہم چونکہ ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو اس کو فیس کرنا ہے، ہمیں تو اس کا سامنا کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہدایات حکومت پاکستان کی طرف سے، ہماری افواج کی طرف سے اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی ہیں آپ ان پہ عمل کریں. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ خوف زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو. جن کو شہادت کی تمنا ہے انہوں نے بارڈر پہ جا کے یا کسی کافر ملک کے خلاف جا کے کہیں دور جا کے لڑنا تھا. اب اگر اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے اگر یہ شہادت کی تمنا پوری ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کر لیں گے ہم ڈر کے؟ خوف رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خوف زدہ ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو 2-3 راتوں سے ہم دھماکوں کی آوازیں سن رہے ہیں نا، یہ ہمارے بہت سارے مسلمان کئی سالوں سے سن رہے ہیں. 2-3 راتوں میں ہمارا حشر کیا ہوا ہے اور ان کا سوچئے پھر ان کا حشر کیا ہوا ہوگا. آج بھی اگر وقت ہے، ہم نے ابھی بھی اگر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، چلے یار فلسطینیوں کے لیے نہ کریں، ان کے لیے نہ کریں کہ وہ فلسطینی چلیں کچھ نہیں لگتے ہمارے، چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں آپ کا فلسفہ ہے.
آپ کی دانشوری ہے اور آپ کی عقل مندی ہے، مان لیتے ہیں، ان کے لیے نہ کریں۔ اب تو اپنے وطن پہ اور اپنے ضلع پہ اور اپنے شہر پہ بات آ چکی ہے، اب تو پیچھے ہٹ جائیں، اب تو خدا را ہوش کے ناخن لے لیں، اور پھر ہماری جو سب سے بڑی امید ہے، ہمارا یقین ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آئیں خدا سے رجوع کریں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہمیں کفار قوم پر نصرت اور فتح عطا فرما۔ یہ قرآنی دعا ہے، اس دعا کو دہرائیں۔ جن کو قرآنی یہ دعا یاد ہو سکتی ہے وہ عربی کے الفاظ کے ساتھ، اور جن کو دعا یاد نہیں ہو سکتی وہ اپنی زبان میں اللہ کے حضور التجا کریں، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کریں۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک۔ وطن کی محبت، حضور جب مدینہ طیبہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے اور واپس آتے، اور مدینے کے مینار اور بلڈنگز عمارات دیکھنا جب حضور کو نظر آنا شروع ہو جاتی، تو حضور جس سواری پہ سوار ہوتے، گھوڑے پہ، دراز گوش پہ یا اونٹنی پہ، تو حضور اس کو ایڑ لگاتے اور دوڑا دیتے اپنے شہر کی طرف، اور حضور اظہار فرمایا کرتے تھے، فرمایا مدینہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو جس جگہ بنا رہتا ہے، وطن ہے، اپنا علاقہ ہے، دیش ہے، اس سے محبت ہونا یہ فطری بھی ہے اور عین ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس ایمان کے تقاضے کا اظہار کیجئے اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیے۔ اس وقت کون کیا کر رہا ہے ان باتوں میں مت الجھیے، بلکہ حوصلہ بڑھائیے اپنی افواج کا، اپنے مجاہدین کا۔ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ بول کے کر سکتے ہیں، آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے تو آواز پہنچائیے۔ آپ لکھ کے اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے جو بھی آپ کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہے، ان کے ذریعے آپ اپنے وطن سے محبت، اپنی افواج سے محبت اور اپنے ایمان کے اس اظہار کے لیے محبت کر سکتے ہیں تو ضرور کریے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، غزوہ بدر اسلام اور کفر کا سب سے بڑا پہلا مارکا، اس وقت بھی منافقین کی ایک جماعت ایسی موجود تھی جو مجاہدین کے حوصلے پست کرنے کے لیے نعرے لگاتی تھی۔ ان کے حوصلے پست کیا کر لیں گے، تھوڑے سے ہو، مٹ جاؤ گے، ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کا تمہارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، تم بول نہیں سکتے، تم بزدل ہو۔ تو یہ منافقین کا وتیرہ رہا ہے روز ازل سے۔ اس وقت بھی منافقین نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، یہ پروپیگنڈے استعمال کیے تھے۔ سو خود بھی حوصلے سے رہیں، جمع مردی سے رہیں اور بہادری سے رہیں، ڈٹ کے بات کریں۔ اپنے وطن کی خاطر اگر مر مٹنا نصیب ہوتا ہے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ 10 سال بعد بھی تو مر جانا ہے، اور بستر پہ مر جانا ہے، ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا ہے، زہر کا انجیکشن لگا دیں گے ڈاکٹر، دماغ پھر جائے گا، اولاد جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گی۔ تو یہ شہادت کی موت مزے سے اور محبت سے اور عزت سے اگر نصیب ہوتی ہے تو اس سے بڑی کوئی شان اور عظمت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا۔